السلام علیکم کلاس 8 دس از راشدہ عمران فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ کلاس آج 15 اپریل اور جمعرات کا دن ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نظم کر رہے ہیں مل کے رہو۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مرکز خیال اس پہ روشنی ڈالیں گے اور اس کے پوائنٹس دیں گے آپ کو، جس کی روشنی میں آپ کو مرکز خیال لکھنا ہوگا۔ تو آ جائیے کلاس، اپنی کتابیں کاپیاں کھول لیجئے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 61 نظم ہے مل کے رہو۔ اس وقت پہلے میں اس کی ریڈنگ کر دیتی ہوں، پھر اس کا مرکز خیال آپ کو سمجھاؤں گی۔ ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے۔ یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ قوم و ملت کی نہ رسوائی کا سامان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ ایک ہم سب کا خدا، ایک ہمارا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول، ایک ہی باغ کے پھولوں کی طرح کھل کے رہو، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو۔ ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت تم ہو، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت تم ہو۔ اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ جی کلاس، یہ تھا ہماری سبق کی بلند خوانی نظم کی، اور اب آ جائیے اس کے مرکز خیال کی جانب۔ کلاس ہم جیسا کہ اس کی تشریحات میں آپ کو سمجھا چکے ہیں کہ آپ کو مرکزی خیال کیا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال وہ مین تھیم یا وہ خیال جس کے تحت ایک شاعر نے ایک نظم تخلیق کی، ایک نظم کہی، ٹھیک ہے۔ تو اس نظم کو اگر آپ نظم مل کے رہو پر آپ ریڈنگ کریں گے اور اس کے معنی اور اس کے مطالب پر غور کریں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ شاعر کی جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت، اپنے وطن کی جو وجود میں آنا ہے اور اس کی موجودہ حالت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو جس طرح سے حاصل کیا گیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہمیں اپنے آنے والی کل کو سنوارنے کے لیے ہمیں آج جو محنت درکار ہے اس کی طرف شاعر نے توجہ مبذول کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر نے ہمیں اس بات کا احساس دلایا ہے کہ مملکت خدا تعالی اصل میں کیا ہے، تحفہ خداوندی ہے۔ اچھا کلاس، یہ پہلے مرکز خیال لکھنے سے پہلے یہ چیز ضرور نوٹ کر لیجئے کہ بورڈ پر جو میں نے پوائنٹس نوٹ لکھے ہیں ان کی روشنی میں آپ کو مرکز خیال تحریر کرنا ہے۔ تو آپ مرکز خیال کس طرح سے تحریر کریں گے کہ یہ جو پاکستان کا وجود ہے یہ اصل میں کیا ہے، مملکت خدا داد جو ہے ہماری پاکستان، یہ اصل میں تحفہ خداوندی ہے۔ اگر ہم اس کی تخلیق پر، اس کے وجود میں آنے پر ہم غور کریں گے تو ہمیں اس بات کا پوری طرح سے احساس ہوگا کہ یہ جن حالات میں اور جس مطالبے کے نتیجے میں وجود میں آیا وہ صریحاً جو ہے وہ تحفہ خداوندی کا ایک ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ کہ برصغیر کے پاک و ہند کے مسلمانوں نے جب کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے خطۂ ارضی کا، تو اللہ پاک نے یہ وطن خدا داد جو ہے وہ تحفہ خداوندی کے طور پر ہمیں عطا کیا۔ اب پاکستان اور پاکستانی قوم لازم ملزوم ہیں، یعنی پاکستان ہے تو ہماری پہچان بطور پاکستانی کے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کے وجود کو کچھ خطرہ لاحق ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستانی قوم بھی ایگزسٹ نہیں کرے گی، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ پاکستان اور پاکستانی قوم لازم و ملزوم ہے، اور ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں بطور ایک مسلم قوم کے، وہ اپنی جگہ بالکل اہمیت کی حامل ہیں، اور ہم جب تک ان اخلاقی اقدار پر کاربند رہیں گے ہم جو ہے اپنے وطن کو ترقی کے راہ پر رکھیں گے۔ لیکن جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات جو ہیں، معاشرتی حالات، ہمارے
ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ اصلاح طلب ہے، اور ہم سب کو اس بات کو فوکس کرنے کی، اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ اتحاد اور یگانگت، جتنے بھی لوگ ہم اس مملکت خدا داد میں بستے ہیں، جتنے ہی رنگ و نسل کے اور جتنے ہی زبانوں کے بولنے والے لوگ یہاں بستے ہیں، ان سب کے لیے وقت کا اہم تقاضا کیا ہے کہ ہم باہم اتحاد اور یگانگت سے کام لیں اور اپنے وطن کو ترقی کی ترقی کی راہوں پر گامزن رکھیں۔ اگر ہم اتحاد اور یگانگت سے کام نہیں لیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ یہ اس جو تحفہ خداوندی ہے اس کی ہم ناقدری کریں گے ایک طرح سے، اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ کسی نعمت کا شکر نہ کیا جائے، اس کی قدر نہ کی جائے، تو اللہ پاک وہ نعمت واپس لے لیا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک قائم و دائم رہے اور ترقی کی راہ پر گامزن رہے تو ہمیں آپس میں یا اتحاد اور یگانگت کو فروغ دینا ہوگا، اور یہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ ہماری ترقی کا ضامن ہوگا بلکہ یہ ہمارے لیے رضائے الہی کا حصول بھی ہوگا۔ تو ہمیں اپنے یہ جو مرکزی خیال ہے اس نظم کا، اس کا لب لباب یہ ہوا کہ اگر ہم اس وطن کو، اس تحفہ خداوندی کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں، اپنی شناخت بطور پاکستانی کے قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی اخلاقی اقدار جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے اسے ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپس میں اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا ہوگا، اور پھر ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ یہ نہ صرف ہمارے لیے ترقی کا ضامن ہوگا بلکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہمیں اس سے حاصل ہوگی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب رب کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو پھر اور مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ پھر انسان پر نچھاور ہوتی ہیں، اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو یہ سارا لب لباب ہے کلاس اس مرکزی خیال کا، جو کہ آپ کو جو پوائنٹس میں نے بورڈ پر لکھے ہیں اس کی روشنی میں آپ کو یہ مرکزی خیال خود لکھنا ہے، اور یہی آج آپ کے گھر کا کام بھی ہے کہ آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے خود تحریر کرنا ہے اپنی کاپی میں، ٹھیک ہے؟ آج کا بس اتنا ہی کام ہے، کیونکہ روزے بھی ہیں اور آپ کو تھوڑا سا کام میں ہلکا اس لیے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ جو ہے اتنا دے رہی ہوں کہ آپ اس کو بآسانی کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو ساتھ ساتھ عبادتوں کا بھی اپنا ملحوظ رکھنا ہے، میکسیمم اللہ کی یاد میں وقت گزارنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور روزے کو بہترین انداز میں گزارنے کی کوشش کیجیے، اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو بھی شامل کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک آپ کو رمضان سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسز راجدہ عمران کو اب اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔